हमारे साथ दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर है। उनकी तरफ चलते हैं। बड़े अच्छे से इकोनॉमी को समझते भी हैं और समझाते भी हैं, हमारी ट्रांसमिशंस का, बजट ट्रांसमिशंस का हिस्सा भी रहे हैं। उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उनको तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा दी थी इस बजट से, लेकिन क्या ये जितनी तवक्कुआत थोड़ी बहुत थी उनके बराबर है या उससे भी नीचे जा चुका है ये बजट? बहुत शुक्रिया दानियाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग भी आपको कहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो बजट आ गया है अब इसमें टैक्स टारगेट 14,131 अरब जबकि नॉन टैक्स इनकम का टारगेट 5,147 अरब रखा गया। इज इट टू एम्बिशियस? जी, मेरे ख्याल में ये बहुत एम्बिशियस है। उसकी वजह ये है कि जो अभी साल जो गुजरा है, जो अभी 30 जून को खत्म होगा, उसमें भी इनसे कलेक्शन नहीं हुई थी और ये 622 अरब रुपए IMF को इनका हदफ कम करना पड़ा था। उसके बावजूद अभी तक भी ये शकूक हैं कि ये पूरा भी करेंगे कि नहीं 30 जून तक। और इस साल क्या हुआ है कि इनके पास एक ओवर 1 ट्रिलियन स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स आए थे जो काफी सालों से जमा हुए थे, जो इनको ट्रांसफर किए गए, तो वो रेवेन्यू की मद में आते हैं, तो वो इनको माफ हो गया। और उसके अलावा जो और मुख्तलिफ मतें हैं वो इनको बहुत मतलब मुस्तफीद हुई हैं, तो वो अगले साल सारी बात है नहीं होंगी। और अगर ये टारगेट जो है, अगर 4.2% ग्रोथ ये जो बता रहे हैं, अगर ये कर भी लेते हैं तो ये जितना इंक्रीज हुआ है, ये मेरा नहीं ख्याल है इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये है कि जो मैं समझता हूँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इन्होंने उस सिमत बनाई थी जब इनकी हुकूमत जब आई कि हम प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो है वो रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट में आप देखें इन्होंने भरमार कर दी, उनको छूट की हर किस्म की। अब रियल एस्टेट एक बहुत ताकतवर माफिया है, उनके पास बड़े वसाइल हैं और वो हर एक को जो है ना तोड़ मरोड़ देते हैं। अगर आपको याद हो इससे पहले कि वो खुद इसका शिकार हो गए रियल एस्टेट माफिया का, इमरान खान साहब ये बोलते थे कि ये सबसे खतरनाक माफिया ये है। तो उन्होंने यहाँ तक भी अपनी रसाई कर ली। अब जो पिछले साल नहीं थी, ये जो फैसला हुआ था कि बराबरी का टैक्स लगना सब पे, उसमें रियल एस्टेट और ये रिटेल और एग्रीकल्चर तीनों थे। तो एग्रीकल्चर का तो कर ही नहीं पाए। अभी देखते हैं कि प्रोविंशियल बजट्स में क्या आता है। अच्छा दानियाल साहब, तनख्वाहदार तबके को भी हुकूमत ने रिलीफ दिया है एक हद तक, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना आवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला आप देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में ये बहुत कम रिलीफ है। जैसे कि आपको मालूम होगा पिछले साल जो बजट में इन्होंने बताया था कि सैलरी क्लास से उन्होंने हदफ पूरा करना है, उससे कदरे ज्यादा कर लिया इन्होंने और बाकियों सारों को छूट दे दी, जिसमें रिटेल और ये रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर है। तो इसमें इस साल अगर ये दोबारा इस तरह से करेंगे, फर्ज करें थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर से ये वही सिनेरियो होगा कि सैलरीड क्लास को ज्यादा दबाव आएगा बजाय बराबरी के। और ये जो बराबरी वाला असूल है ये पूरी दुनिया में है, ये कोई अनोखा नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो ये इनकी कोशिश तो मतलब कम से कम ये कह तो रहे हैं, माजी की हुकूमतें तो ये कहती भी नहीं। लेकिन दानियाल साहब, लेकिन लफाजी की हद तक हमें हमेशा इनफ होगा और 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज भी है। जिस तरह आपने पहले कहा कि ये जो टैक्स छूट दी गई है वो काफी नहीं है, तो 10% का इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में आपकी नजर में इनफ है? मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1972 में जो पे एंड पेंशंस कमीशन बनी थी, उसमें असल में 26 स्केल पे के होने थे, लेकिन चूंकि उस वक्त कम्युनिस्ट किस्म का जहन था उस हुकूमत का, तो उन्होंने क्या किया कि जो 23वां, 24वां, 25वां और 26वां स्केल है वो डिलीट कर दिए थे और इस तरह से हमें 22 स्केल है। एक्चुअली ये कम्युनिस्ट स्केल ऑफ पे है, कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड आप कह लें। तो इसमें अब हम कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी चलाना चाह रहे हैं विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट इंसेंटिव्स इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑब्वियसली चलेगा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको रिवर्स करने के लिए या इसको मार्केट के मुताबिक या करीब लाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हमें थोड़ा सा बतदरीज इनको करना पड़ेगा, यानी इसकी सीक्वेंसिंग और फेजिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ जो अहम चीज है, वो जो 2 सेक्टर्स हैं जिससे आपकी इकोनॉमी बकायदा पाकिस्तान का दिवालिया निकल सकता है, वो आपकी FPR है जो आपका टैक्स का निज़ाम है, और आपकी जो पावर सेक्टर है जिसमें आपके डिस्कोस की लीकेजेस हैं। इसमें अगर ये आपको पता हो कि इस वक्त जो CEO है किसी भी डिस्को का, उसको 20वीं ग्रेड की तनख्वाह मिल रही है। अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर से, तो जो कराची इलेक्ट्रिक 18 साल पहले प्राइवेटाइज हुआ था, उसमें जो CEO साहब हैं उनका 6 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह है। इनकी प्रॉब्ली 30 लाख भी नहीं होगी, 25 लाख होगी। तो ये जो डिस्पैरिटी है इट्स ह्यूज, और इसकी वजह से
ایک اس کو اکنامک لٹریچر میں انسٹیٹیوشنل چینج مینجمنٹ میں اس کو مورل ہیزرڈ کہتے ہیں. اس کا باقاعدہ لفظ ایک پوری سائنس ہے. تو یہ مورل ہیزرڈ جو ہے یہ پھر جو مطلب سیدھا چلنا بھی چاہے کوئی آفیسر یا انسان تو وہ اس کو جو ہے نا دوسری طرف کھینچ لیتا ہے. تو یہ جو میسو لیکیجز ہیں یہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی پوری کوشش کی ہے. ایف بی آر میں سے بھی لوگ نکالے ہیں 2-3 دفعہ سینئر لوگ, فائنلی چیئرمین صاحب نے استعفیٰ دے دیا, اور اسی طرح سے ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے تحت ڈسکوس میں انہوں نے بہت سارے افسران نکالے ہیں, لیکن چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. تو ان کو انسینٹیوز اپروچ اپنانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو سیلریز شاید ریڈیکلی انکریز کرنی پڑے, کیونکہ یہ آپ نے بیک لاگ ایک کمیونزم سے جان چھڑانی ہے اور دوسرا یہ جو بیک لاگ ہے یہ بھی پورا کرنا ہے, لیکن اس کو حصے وار کرنا پڑے گا. تو یہ دو تو ان کو فوراً کرنے چاہیے تھے, بجائے یہ ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے جس میں آپ سب کو لے لیتے ہیں اور وہ محکمے جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بند کر رہے ہیں ان کی بھی آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. مطلب اٹ میکس نو سینس. اگر کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہا ہوتا تو ایسے یہاں پر آئی ایم ایف کا جو رول ہے یا آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن ہمیں لینی پڑتی ہے ان کے پروگرام میں رہنے کی وجہ سے, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تنخواہیں بہت زیادہ نہیں بڑھانی ہے کیونکہ آپ کے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اتنا ایفیشینٹلی کام کر ہی نہیں رہے ہیں. ایک تو ان کو منانا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاسبل تھا 10% سے زیادہ, اور دوسرا 10% جو انکریز کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تجویز ہے اس بجٹ کے اندر, وہ بیسک سیلری پر ہے, تو وہ تو بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا پھر ان کے لیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ابھی ایف بی آر میں انہوں نے ایک انسینٹیو نظام انٹروڈیوس کیا ہے. اس میں 20 اس کے 5 درجات ہیں, اے بی سی ڈی ای, اور جو اے والے لوگ ہیں ان کو 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک ان کو 4 سیلریز ملیں گی ماہوار, اور جو بی کلاس ہے اس کو 3 سی جو ہے ان کو 2 سیلریز, اس طرح کر کے. یہ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی بونڈا انہوں نے بنایا. یہ ایف بی آر کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا, یہ اصل میں پی اے ایس کے افسروں نے اپنے لیے ڈیزائن کیا جو باقی سارے محکموں میں استعمال ہو سکتا ہے, اور تھوپ دیا ایف بی آر کے اوپر. اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس گنجائش ہے. یہ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے انہوں نے سارا کچھ کیا, اور اس کی ریکگنیشن بھی ہے آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹیشن میں. اس وقت ایک $400 ملین کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ چل رہا ہے ایف بی آر میں, اس نے بھی یہ ریکگنائز کیا اور یہ چینجز کیے ہیں. جو تو سو اس میں وہ بات نہیں ہے. کوسچن از how to get it done so that there's an effective behavior modification. آپ اس کو اکاؤنٹیبلٹی, جب یہ انسینٹیوز پرورس ہوتے ہیں اتنی دیر کے لیے, تو اکاؤنٹیبلٹی الون پولیسنگ فنکشن جو ہے جیسے نیب ہے یا ایف آئی اے ہے یا یہ باقی محکمے ہیں, انسپیکشن کمیشنز ہیں, امبڈسمن ہے, بے شمار ہے یہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس وغیرہ, اس سے یہ نہیں معاملہ حل ہوگا. آپ کو ان کو پہلے سیٹل کرنا پڑے گا اور پھر سختی کرنی پڑے گی اور یہ بیہیویئر ماڈیفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے دانیال صاحب, ساتھ ہی اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر بھی دینی ہے. پاکستان اسٹاک مسٹ کمپلیمنٹ دانیال صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ وسکی گانٹ. ایکچولی وسکی گانٹ, دا کور آف دا پرابلم از ویئر دانیال صاحب ہیز پوائنٹڈ آؤٹ. دیکھیے 3 بڑے اسٹرکچرل ریفارمز ٹو مائی مائنڈ ہیں. ایک جو بڑا 2 ہم نے ڈسکس کر لیے کہ ہم نے ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ جوڈیشیس بنانا ہے, اور وہ ریونیو جنریٹنگ نہیں ہونا چاہیے, وہ بزنس پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہونا چاہیے. دوسرا والا جو ہے وہ ہمیں ایک پورا اپنا جو ایس او ای مینجمنٹ کا جو دانیال صاحب فرما رہے ہیں اس کا ایک نظام انٹروڈیوس کرانا چاہیے اور کمرشل ٹرمز پر اس کو چلانا چاہیے اگر وہ کمرشل آرگنائزیشنز ہیں. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز دانیال صاحب نے فرمائی ہے, میں ان سے 200% اگری کرتا ہوں. یہ جو آئسولیشن میں پینشن فنڈ کو ٹریٹ کرنا ہے نا, یہ آئسولیشن کا معاملہ نہیں ہے. اوور آل آپ کی جو جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ پبلک سیکٹر میں ٹھیک ہونا چاہیے. ٹو بگین ود ایک تو پبلک سیکٹر کا سائز کم ہونا چاہیے, اینڈ جو رہ جائے گا پیچھے اس کے اندر پورا جزا اور سزا کا نظام جو ہے اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ادروائز you will continue to face the problem which you are facing because کوئی incentive نہیں ہے to do an extra work to deliver what is necessary. وہ کوئی کسی کو انسینٹیو نہیں ہے. This is a big problem اور اس کو کہتے ہیں this is the core problem that we are facing. اب آ جاتے ہیں اسٹاک انڈیکس ریکارڈ پر. ٹھیک ہے دانیال صاحب, اب جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم کہیں کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ اچھا ہے, کچھ پازیٹیوز اگر آپ نکالیں اس میں سے, تو وہ کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے؟ جی پازیٹیوز تو ظاہری بات ہے وہی ہیں جو بار بار بتائے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی, جس میں انفلیشن کم ہوئی ہے, جس میں ایکسچینج ریٹ سٹیڈی ہے, جس میں جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرف انہوں نے تھوڑا سا پریشر دیا ہے بینکس کو کہ وہ اپنی لینڈنگ شروع کریں. کل فنانس منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ بولا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ابھی کپاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انمپلائمنٹ ہے وہ ایک نمبر 1 ایشو ہے پاکستان میں. اور 2023 کا سینسس جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ 22% تک انمپلائمنٹ چلے گئی ہے. 22% از آئی واٹرنگ, اٹس آئی پاپنگ, شاکنگ.
اور انہوں نے حل یہ نکالا ہے اس اکنامک سروے میں کہ انہوں نے وہ ڈیلیٹ ہی کر دیا ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے 1963 سے ہر سال تواتر سے یہ لیبر فورس سروے ہوتا رہا ہے. یہ ایک ایکس رے ہوتا ہے جس سے پلاننگ جو ہے پورے پاکستان کی امپلائمنٹ کی آپ کرتے ہیں. اس میں کون کون سے شعبے ہیں, کون سے ایج گروپس ہیں, کون سے صوبے ہیں, علاقائی مسئلہ یہ وہ سارا اس میں ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو اگر آپ سیریس ہیں ان امپلائمنٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے تو یہ تو آپ کا فرسٹ مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے 2020 میں ان پلگ کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اور وہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو انہوں نے نیا کام کیا کہ یہ نئے پاکستان میں کہ اس کو ان پلگ ہی کر دیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پی ڈی ایم آئی 1.0 انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا, اس کو ایسے ہی رہنے دیں. پھر کیئر ٹیکر آئی, انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر ابھی پی ڈی ایم 2.0 آ گئی ہے اور انہوں نے بھی نہیں کیا. فائنلی آئی ایم ایف نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں فٹ ڈریگنگ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے تیار اس کو کر لیا ہونا تھا, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں ہم دسمبر میں اناؤنس کریں گے. یعنی 2 سال انہوں نے اور ضائع کر دیے ہیں جو ہر سال ہوتا رہا ہے تواتر سے, کیونکہ ان کی سنسیریٹی کوئی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اکنامک آپ کا پلان جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کرے گا ایز اے فنڈامنٹل انٹیگریٹڈ کمپوننٹ ان امپلائمنٹ کو, تو پھر آپ کو ان امپلائمنٹ کو کبھی ڈینٹ نہیں ڈالیں گے. یہ جو وینٹی پروگرامز ہے نا کہ لیپ ٹاپ بانٹ دیے, یہ 1000 اسٹوڈنٹ ہم نے چائنا بھیج دیا ایگریکلچر کے لیے, اس طرح سے, یا یہ اسٹوڈنٹ لون یوتھ کامیاب جوان وغیرہ, اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. That's not an unemployment program. ایک ٹرم یاد آ گئی مجھے, ایک ٹرم یاد آ گئی, بانی پی ٹی آئی کہا کرتے تھے کہ 35 پنکچر لگانے کی بات کی جاتی ہے. ہر شعبے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ 35 پنکچر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو مسئلہ ہے, جو جڑ ہے, اس کو نہیں پکڑا جاتا. جی آخری جملہ اس سے میں کہنا چاہتا ہوں. تو اگر یہ گورنمنٹ سیریس ہے ان امپلائمنٹ کے بارے میں تو نہ صرف ان کو فل فور دیکھیں, جو بھی صورتحال ہے ان کو چاہیے آنیسٹلی بتا دیں اور اس کا پلان کریں. جی یہ حالات ہیں, بالکل ہم نے یہ انہیرٹ کیا یا ہم سے نہیں ہو پایا اور ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ پیمانہ ہے, اب ہمیں جج کریں. چیزوں کو ڈیلیٹ کر دینا یہ تو کوئی طریقہ نہیں. پہلے فکر فجنگ ہوتی تھی, اب انہوں نے نیا کام پکڑا کہ ڈیلیٹ کر دیں. عوام کو کانفیڈنس میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ نہیں کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی کوئی بھی گورنمنٹ نہیں